اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جو متوقع طوفان اور تلاطم پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، آج کے پروگرام میں اس کے بارے میں مختصراً گفتگو کرنی ہے۔ اس خاموش تصویر میں آپ غصہ سے بھرے عوام کو شاہ عالم مارکیٹ میں واپڈا کے دفتر کو 28 اگست کو نظر آتش کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ بجلی کے انتہائی اونچے بلوں کو دیکھ کر عوام کا یہ غم و غصہ تو سامنے آنا ہی تھا۔ بظاہر اس وقت اونچے بجلی کے بلوں پر بہت شور و غوغا بلند ہو رہا ہے، لیکن دراصل پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے عوامی مسائل کے حل کی بجائے حکمرانوں کی بے حسی نے عوام کے اندر اتنا زیادہ غصہ بھر دیا ہے کہ اب عوام کا بڑا حصہ حکمرانوں کی اس بے حسی کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں لگتا، اور جس کا جدھر زور چلتا ہے ادھر ہی وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ سال 1968 میں چینی کی فی کلو قیمت میں 25 پیسہ نے عوام کو بھڑکا دیا تھا اور ایوب خان کی حکومت کو گھر جانا پڑا تھا۔ اب آپ اس خاموش ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ 28 اگست کو ہی فیصل آباد کے عوام نے پولیس کی طرف سے دھمکیوں پر کیا رد عمل دکھلایا کہ پولیس والوں کو بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی۔ چند روز قبل گلگت بلتستان کے ریجن میں واقع شہر چلاس سے شروع ہونے والا احتجاج اب پورے ریجن میں پھیل چکا ہے، اور مظاہرین حکومت پاکستان اور پاکستان کے موجودہ اصل حکمران کا نام لے لے کر مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ استور یہ بھی ایک شہر ہے اس ریجن کا۔ اس کے علاوہ سکردو میں بھی شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ ایک شیعہ رہنما ہے شیخ باقر الحسینی، ان کے خلاف ہتک رسول کا نام نہاد الزام لگا کر FIR کٹوا دی گئی ہے۔ چلاس کے علاقہ میں مظاہرین نے کراکرم ہائی وے بند کر رکھی ہے۔ اسی طرح بابو سر سڑک پر بھی ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے۔ گلگت شہر کے اندر مظاہرین نے بہت ساری سڑکیں بلاک کر دی ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے علاقہ میں 39% شیعہ مسلک کی آبادی ہے، 29% سنی مسلک کے لوگ ہیں اور 18% اسماعیلی مسلک کے پیروکار ہیں، اور اس وقت شدید خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر موجودہ بے چینی کا کوئی فوری حل نہ نکالا گیا تو کہیں یہ فرقہ وارانہ فساد میں ہی ساری صورتحال تبدیل نہ ہو جائے۔ چند روز قبل پاکستان کے کشمیر کے علاقہ میں قائم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس رہنما نے، جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے کشمیر کے علاقہ میں بڑی جارحانہ گفتگو کی اور دھمکیاں دیں کہ اگر پاکستان کے اصل حکمرانوں نے ہماری بات نہ سنی اور ہمارے مسائل حل نہ کیے تو پھر پاکستان کے کشمیریوں اور گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق رکھنا بھی ہے یا نہیں۔ عمران خان ہے جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر سیاسی لیڈر ہے، اس کو بڑے ہی بھونڈے طریقے سے توشہ خانہ کیس میں سزا دلوا دی گئی، اور جب اس سزا کو کالعدم کرنے کا فیصلہ آ گیا تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جس کے قانون بننے کا جواز ہی مشکوک ہے، اس قانون کے تحت جیل میں ہی عدالت لگا کر عمران خان کی رہائی کی امید کو ختم کر دیا گیا، اور اب 20 ستمبر تک اس کا جسمانی ریمانڈ تفتیشی محکمہ کو دے دیا گیا ہے، اور اس دورانیہ میں اس کو اٹک جیل میں ہی رکھا جانا مقصود ہے۔ عمران ریاض چونکہ عمران خان کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، اسی طرح ایمان مزاری جو کہ شیریں مزاری کی بیٹی ہے، اور دیگر مرد حضرات اور خواتین جو کہ عمران خان کی حمایت سے باز نہیں آ رہے، ان کو حبس سے بھیجا اور قید میں رکھا ہوا ہے۔ کہنے کو تو اس ملک میں آئین ہے، لیکن اس آئین کی جتنی توہین آج کے دور میں کی جا رہی ہے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ملک کا آئینی سربراہ جو صدر کہلاتا ہے، دراصل وہ ایک مٹی کا باوا لگتا ہے۔ اسے ملکی مسائل میں دلچسپی نہیں بلکہ اپنی تنخواہ بڑھوانے کی زیادہ فکر ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے جج جو ہیں وہ باعزت ریٹائرمنٹ اور ملنے والی سہولتوں کے عوض انصاف کا برسر عام قتل کر رہے ہیں۔
حکمرانی کا ریموٹ کنٹرول اس وقت جس شخصیت نے تھام رکھا ہے، 52 سال قبل بھی اس ملک کی حکمرانی کا ریموٹ کنٹرول ایک ایسی ہی شخصیت کے ہاتھ میں تھا اور نتیجہ سب نے دیکھ لیا۔ اس وقت پاکستان بہت زیادہ طوفانوں میں گر چکا ہے، اور اگر کوئی عقل مند لیڈر فوری طور پر درد دل کے ساتھ سامنے نہ آیا تو یہ جو ملک کی ناؤ ہے ان آنے والے طوفانوں اور یہ جو تلاطم برپا ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی، اور پھر تاریخ کی کتابوں میں ہی ان واقعات کا ذکر ملا کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔